بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یکم مئی ہے اور یہ ان مزدوروں کا دن ہے جو کہ اپنے خون پسینے سے اس معاشرے کی، اس ملک کی ترقی میں اپنا خون اور پسینہ شامل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس طبقے کے لیے جو کہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کورونا وبا آئی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو، جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو، اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد، تو انہوں نے، میں اس سے موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں۔ ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کی جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی۔ اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے۔ اور جو کورونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے
سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا. یعنی کہ عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدور ہی رہا ہے. انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکج دیا، پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے ان مزدوروں تک، ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں، جن کی صنعتیں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخواہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراحت دیں گے جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکیں کہ آپ غریبوں کی اور مزدوروں کی خاص طور پہ مدد کر سکیں. غرض یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مزدور کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک درد دل رکھتا ہو اس محروم طبقے سے، اس سب سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں کہ اس کا کوئی والی وارث ہوتا نہیں ہے، تو ریاست کو اس کا والی وارث بنایا اور جو بھی اقدامات کیے وہ اسی ڈائریکشن میں کیے. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے، اور جس کا کہ ہم اگر چاہتے تو یہی جو فنڈز کی تقسیم ہے یہ اپنے سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، یا ان کے ذریعے کرتے تو شاید یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہے. تو خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بغیر کسی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے ہم نے ایک ایسا میکنزم ڈیوائز کرنا ہے جو کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور منظم طریقے سے ان تک یہ رقوم پہنچائی جائیں. ہمارا ابھی بھی یہی ہے، اسی وجہ سے ہم پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا، کچھ انڈسٹریز ہم نے کھولیں، اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری. اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں رکھی جو کہ آلریڈی بہت ہی مراعات یافتہ ہیں. یہ خان صاحب نے کیا اس لیے کہ اس سے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ مزدور کو ہی ہوگا کہ اس کو دہاڑی ملے گی. وہ کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کا رول ہوتا ہے، اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کا جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا، جس میں کہ ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن جب آپ کے لیڈر کی سوچ ایک اس طبقے کی طرف ہو جو کہ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہو کہ ان کو کیسے جو ہے تو 2 وقت کا کھانا اور عزت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دیے جائیں جہاں پہ کہ ان کے سب سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے. تو ابھی بھی جو ہم جتنے بھی اقدامات لے رہے ہیں کورونا کے حوالے سے، تو اس میں ہمارا جو ترجیح ہے اور ہمارا جو اس کی جو سوچ کا محور ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے آج کے دن کی نسبت سے، ہماری حکومت کے لیے تو تقریباً ہر دن مزدور کا دن ہے. ہر ہماری پالیسی ہے اس میں سب سے پہلے یہی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے اس کو ہم کس طرح سے محفوظ کر سکیں. بنیادی طور پہ یہی میں کہوں گا کہ اس ملک میں ہمیں ایسے طبقوں کو پروٹیکشن دینی ہوگی، اس کے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کا بہت بڑا رول ہے. تو ہم نے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں جس میں کہ ان کو
یہ پروٹیکشنز مل سکیں، سوشل پروٹیکشنز مل سکیں، ان کو ایک تحفظ مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہم کاروبار کے لیے بھی اپرچونٹیز دستیاب کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں اور ایک ایسے لیڈر کا ورکر ہوں جو کہ صدق کے دل سے جو ہے تو مزدور طبقے کے لیے سوچتا ہے. اور ہم صرف اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے تقاریر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ اس طبقے کو پروٹیکشن دے سکے. تو بس آج کے حوالے سے تو میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا، اور اگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ کو نیا کلندر ملا ہے آج. ڈیفینیٹلی آپ نے مزدور کی بات کی، مزدوروں کا آدمی جو ہے، قلم کے بھی مزدور ہیں، ان کی بھی مشکلات ہیں، اور انہی کے ہی آپ وزیر ہیں. تو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی لاہ عمل یا کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا کا جو رول ہے اور جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں، میڈیا میں جو ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری منسٹری اور میرے اپنے بھی دل کے بہت قریب ہیں، بیکاز آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ہماری باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں. ایک تو جو آپ کے جو میڈیا کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کا جو ہے جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ کافی دگردوں ہے. تو حکومت نے نیگوسیشن کے ساتھ جتنے بھی بقایا جات تھے میڈیا کے حوالے سے، ان کی جو امپلائیز کی جو تنخواہیں تھیں خاص طور پہ، اور ہمیں اس بات کا، جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہمارا محور ہوگا وہی کہ کیا ہو کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص، بیکاز یہ ایک ویلیو چین ہے کہ اس میں اونرز بھی آتے ہیں، اس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں، اس میں جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہ بھی آتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایک میکنزم ڈیوائز کریں جس سے کہ کسی کی پیمنٹ جو ہے تو وہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے جائے. تو وہ ایک ہم بڑے منظم ایک میکنزم ہم بنا لیے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی سیلریز کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، اور ہر وہ اقدام کریں گے، بیکاز اس کے سوا جو ہے تو آپ چل نہیں سکتے، اور آپ اپنے پروفیشن پہ فوکس بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم بالکل اس کو بڑے احسن طریقے سے، آپ ہمارا حصہ ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں، تو ہم اس کو بڑے اس سے احسن طریقے سے اس کو ہم ریزالو کریں گے. صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پرسوں جو ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوری آزادی ہے، جو میڈیا کی آزادی ہے، وہ بالکل اسی طرح لائن میں ہے، اسی طرح قانون اور دائرے کے اندر ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے بارے میں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں اعلان کیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، دکانیں بند ہیں، سینیٹری کی دکانیں بند. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جی دیکھیں کسی بھی پروفیشن کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے گو کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ہم ایک ایوالونگ اور ایک ڈیولپنگ ملک ہیں. کئی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارا جو ملک کی جو ساخت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ان ریالٹیز کو منظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا سسٹم ایوالو کرنا ہے یا کرنا چاہیے جس سے کہ آزادی اظہار رائے بھی کمپرومائز نہ ہو، اور کوئی ایک ایسا غیر ذمہ داری کا کوئی ایسا بھی اندیشہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک تناؤ معاشرے میں آئے، ایک تذبذب کا شکار ہو، اور ایک سینسیشنلزم نہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو کنسٹرکشن اور اس کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ 40 یا 50 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں، جس میں دکانیں بھی ہیں، جس میں ہارڈ ویئر سٹورز بھی ہیں، جس میں پینٹ شاپس بھی ہیں. اس سب پہ کل اس پہ ہماری بات ہوئی تھی. اور یہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں کہ جس کو آپ گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے فنیشنگ پروڈکٹس کا، جس میں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا. تو ہمارا پہلی ترجیح، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مزدور ہیں، تو وہ کام تو فوراً شروع ہو جائے گا. اور ساتھ ہی میں ابھی ہم نے اس کی سیکوینسنگ کی ہے، یعنی کہ
کہ اس کو کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کن کن انڈسٹریز کو کھولنا ہے کہ وہ ایک مکمل طور پہ، کیونکہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی ہم نے سیکوینسنگ کر لی ہے کہ فیز 1 میں کون سی انڈسٹریز یا دکانیں کھلیں گی، فیز 2 میں کون سی کھلیں گی. تو 2 فیزز ہیں، اس کو ہم نے اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں کیا، لیکن مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کل کورونا کی وجہ سے جس میں کہ ہمیں احتیاط کی بے انتہا ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہم نے کیا ہے کہ ہم ایس او پیز اس کے لیے بڑے اسٹرکٹ بنا رہے ہیں کہ اس ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا جائے. اور میری اس آپ کی وساطت سے یہ بھی ریکویسٹ ہے پاکستانی عوام سے کہ ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں رہ جانے دینا چاہیے. اس میں یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. ان مجبوریوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے احتیاط بھی، جس میں کہ ہماری صحت کو اور ہمارے جو ساتھ ورکرز ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہماری فیملیز ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور کاروبار زندگی بھی چلتا جائے. بیکاز ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سب سے پہلا جو طبقہ افیکٹ ہوگا اس میں لاک ڈاؤن میں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، وہ یہی ہے کہ جو دیہڑی دار ہے، جو غریب ہے، جو دکاندار یا چھوٹے کاروبار والا ہے. تو اسی خان صاحب کا یہی ایک وہ رہا ہے، ترجیح رہی ہے کہ وہ ان کی ہر جو بھی پالیسی آپ دیکھ لیں، اس کا آپ کو جو بنیادی جو اس کا جو وجہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کس طرح سے مواقع کریٹ کیے جائیں کہ لوگوں کی صحت بھی کمپرومائز نہ ہو اور لوگوں کا کاروبار کا بھی جو آمدن ہے، دیہڑی ہے، وہ بھی چلتا رہے. بزنس ٹائم اخبار سے سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ایک ایسے والد کے بیٹے ہیں جن کا میں نے انٹرویو بھی کیا، اور انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی غریب طبقے کے لیے، جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام دیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ بہت سارے اس وقت جو اخبار نویس ہیں انتہائی برے حالت میں، کیونکہ میں خود ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں اور بزنس ٹائمز میں 30 سال سے چلا رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ اتنے برے حالات اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اور خاص طور پر جو ہمارا جو ریجنل پیپر ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا، ان کی تو بالکل یعنی کہ وہ سمجھے کہ سموسے بیچنے پہ آ گئی. تو اس کے لیے آپ کو ایک کنکریٹ اسٹیپ کب لیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اس کو کب یوز کریں گے، کیونکہ لوگوں کے بہت بڑے حالات ہیں. لوگ باہر روڈوں پہ بیٹھے ہوئے دکانوں کی اگر ڈاؤن کی ہے اور وہ دیہڑی کے لیے بیٹھے ہوئے کہ کیا کیا جائے، کس طرح بچوں کو کھانا دیا جائے. جس طرح اسی کا ذہنی سوال یہ ہے کہ 25% کوٹا گورنمنٹ کا قانون تھا وہ غیر اعلانیہ معطل کر دیا گیا ہے، اسی کا ذہنی سوال ہے. کس چیز کا کوٹا جی؟ ریجنل کوٹا. اچھا، اخبارات. دیکھیں جی، آپ کے جو سوالات ہیں بڑے اہم سوالات ہیں اور اس کا تعلق لوگوں سے ہے. جہاں تک آپ کے اخبارات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ابھی ہم آئے ہیں، ہماری ایک مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری ایک ٹیم ہے، بڑے اس میں تجربہ کار لوگ اس میں شامل ہیں. جنرل باجوہ بھی ہیں، میں ہوں، ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں، اور ہماری ایک پوری ٹیم ہے. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جو کہ ہم مل کے ایک خاص آبجیکٹو کو حاصل کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہمارا جو ایک بنیادی رول ہے جو کہ حکومت کی اور میڈیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو آپ تک، عوام تک، آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچانا ہے. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں، میری میٹنگز آلریڈی ہو چکی ہیں آپ کے نمائندوں سے، اخبارات کے اونرز سے، اور باقی جو جرنلسٹ تھے ان سے بھی ہوئی ہے. اور یہ چونکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے، اور ہم مل بیٹھ کے جو ہے تو ہم ضرور ایسی پالیسیز جو بھی آپ کا ان پٹ ہے، اور حکومت یا اپنی اس کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کبھی نہیں چاہے گی حکومت کہ آپ کو ایک ایسی پالیسی بنائے جس کا فائدہ نہ ہو، اس کا نقصان ہو. میں نے آپ کو اتنی وہ گنا دی ہیں کہ ہمارے تو کنسرن ہی یہی ہے. ہماری جو توجہ کے جو مستحق لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بالکل پالیسی کلیئر ہوگی، ایک میرٹ بیسڈ ہوگی، ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوگی. بیکاز ہمارا جو بنیادہ حکومت کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں میں ٹرانسپیرنسی لائیں. جب ٹرانسپیرنسی ہوگی تو کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ زیادتی ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے. جو میں نے
के बारे में जी लॉकडाउन के बारे में जी लॉकडाउन का तो देखें, हमने यही कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो यही चाहते थे कि अगर लॉकडाउन, जिस तरह के कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और इवन जो बाहर के मुल्क हैं वो बावजूद अपने वसाइल के होते हुए वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं जिसको कि हम एक ऐसा लॉकडाउन करें जिसमें कि जो इज्तिमाई मकामात हैं वहां पे लोग इकट्ठे ना हो सकें, लेकिन जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे। तो आपका जो रीजनल कोटा की बात की हुई थी, ये सारे पहलू हम इसको देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी मशावरत से, आपकी ताउन से हम ऐसा एक मैकेनिज्म लाएंगे जिसमें कि ये शिकायत ना हो। सर, ये टेक्नोलॉजी की जो अभी एक सिनेरियो है कोरोना वायरस, ये दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखा, और ये खुद भी एक डेली डेवलपिंग चीज है, तो इसलिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बन सकती। ये चीज एक्नॉलेज करने के बाद स्टिल द पॉइंट है कि जो स्पेशली एक मेजर इंडस्ट्रियल हब और एक बहुत बड़ा न्यू जनरेशन या इकॉनमी का हमारा हब है कराची या सेंट्रल प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट, ये जो पॉलिसीज में इत्तेफाक, अमूमन आप मीटिंग्स जब होती हैं उसके बाद जो हमें वो मिलती है इनपुट, तो ऐसा लगता है कि बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन उसके बाद एक ही तरह के जो बयान आना शुरू होते हैं तो उससे लगता है कि बिल्कुल कोई कौन सा पार्ट। तो ये कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, आई मीन बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट एंड ये जो लॉकडाउन हो या इकॉनमी हो, बिकॉज यू कैन नॉट रन इन आइसोलेशन, कि पंजाब में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ है जो कराची बेस्ड है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो अभी तक इस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? देखें, बहुत अहम सवाल। बात यह है कि जहाँ तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है तो जाहिर है कि हमारा हमेशा ये स्टांस रहा है, और हम अभी भी यही समझते हैं कि इस मुल्क की अगर बका है तो हम उसको इनफरादी या सूबाई सतह पर इसको हम हल नहीं कर सकते। ये एक नेशनल मसला है, और इसमें हमने एक कौम और एक टीम के तौर पे हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस तरह की सिचुएशन कभी हमने नहीं देखी थी मुल्क में, बल्कि कई मुल्कों ने नहीं देखी थी। अब असल चीज़ क्या है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रीज का जो सब्जेक्ट है, ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं, सेहत का सब्जेक्ट डिवॉल्व है, लेकिन हमारी जो फेडरल हुकूमत है, हम तो एक पॉलिसी गाइडलाइन दे सकते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरह अगर एक तरीका तो ये है कि हम बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें और घरों में बैठ जाएं। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये फेल हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर की एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और सोच थी कि उन्होंने पहले दिन से यही कहा था कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह था, जिस तरह मैंने कहा, कि उनका जो ज़हन था वो वही था कि किस तरह से कई लोग जो हैं हम में से जो अहले सरबत हैं या अपना गुजारा कर सकते हैं, वो तो चलें गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो लोग नौकरियों पे हैं, छोटे कारोबार हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो वाली जो उनकी सोच है वो प्रीडोमिनेंट रही, और उसमें यही कहा उन्होंने कि इसको हम इस तरह से मैनेज करें कि हम अपने आप को खतरे में भी न डालें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी भी चलती रहे, बिकॉज हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, हम वैसे ही एक कर्जों में डूबे मुल्क हैं। तो हम अगर ये भी कर दें तो फिर किस तरह कारोबारी जिंदगी चलेगा, किस तरह से ये सप्लाई चेन मुकम्मल होगी। तो हमारी दरख्वास्त हमेशा रही है, और मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में उनको ये हो गया है, और हमारी न सिर्फ जिस तरह आप कह रहे हैं कि मीटिंग्स में एक यूनानिमिटी नजर आती है, बल्कि अब जो हमारी जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसमें सबको एहसास हो गया है कि हम इसको एक्सट्रीम्स पे ले जा ही नहीं सकते। हमने वो एक मिडिल ग्राउंड, वो एक बैलेंसिंग, उसमें केयर, उसमें सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी SOPs हैं जो वजह करें, बस SOPs हर सूबा अपना करे, हर इंडस्ट्री के बारे में अलहदा SOPs हों, क्योंकि हर इंडस्ट्री मुख्तलिफ होती है, दूसरी इंडस्ट्री से उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो वो प्रोसेस जो है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और हम समझते हैं कि ये अगेन कोई ये नहीं कह सकता कि एक सूबा अगर तरक्की करेगा तो बाकी नहीं करेंगे। ये हमारा एक मुल्क है, चाहे हमारी मुखालिफतें हों, हमारी सियासी डिविजन्स हों, लेकिन जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक है, हमारी हुकूमत का ये मानना है और उसकी फर्म बिलीफ है
کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہم نے ان کی پوری جو ہماری جو عوام ہے ان کی بہتری کے لیے وہ سٹیپس لینے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کم سے کم تکلیف ہو. شفیع فراز صاحب، آپ کو یہ منصب سنبھالنے کے مبارکباد. آپ ایک عظیم نظریاتی باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ سے توقعات بھی زیادہ بڑی ہیں. سر، آپ نے ایک فرمایا کہ مزدور دوست ہیں خان صاحب، تو آئین کا پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے جو بالغ لوگ ہیں ان سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو پے کیا جائے گا. اس پر کب عمل ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات سر میں لبرٹی دیتے ہوئے ہو کہ آپ کو اور جنرل آصف باجوہ کو منصب ملنے کے بعد آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. جو میٹنگ ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے جنرل صاحب. تو یہ معاملات ضابطے انفارمیشن کے کیسے چلیں گے؟ کیا کوئی بٹوارا ہوگا یا آپ ان کی شفقت کے سائے پہ رہ کے کام کریں گے؟ تھینک یو. آپ کی گڈ انٹینشنز کا جی بالکل. میرا آپ جو ہے ایک نئے سوچ اور عزم کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو ہے کیا اس انفارمیشن منسٹری میں تبدیلیاں متوقع ہیں مزید؟ تھینک یو. پہلے آپ کی جو بات تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے جس میں کہ سب کو ایکول مواقع اور کام کرنے کی اپرچونٹی ملے گی. ظاہر ہے کہ ہماری بھی یہی ترجیح ہے کہ یہ جو ایک عوام کے ساتھ جو ہم نے ایک آئین بنایا ہے ان کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرح سے لے کے چلیں گے جس میں کہ ہر شخص کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، ان کو اکنامک اپرچونٹیز، سوشل ڈسکرمنیشن نہ ہونا، ہر طبقے کی پروٹیکشن ہونا، یہ ہمارے اہداف ہیں. اب آیا اس میں مکمل طور پہ ہم وہ ہو گئے ہیں، اس کے اچیو کر لیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن منزل یہی ہے اور ہر ہماری جو پالیسی ہوگی، جو ہماری سوچ ہوگی وہ اسی ڈائریکشن میں ہوگی، بیکاز کون نہیں چاہے گا کہ اس طرح سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری پہلی ملاقات تھی منصب سنبھالنے کے بعد. تو دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب اس بات میں بڑے کلیئر ہیں اور ہمیں بھی جو انہوں نے ڈائریکشن دی وہ بڑی کلیئر ہے. اس میں کوئی بٹوارا ہے نہیں. یہ جس طرح میں نے کہا یہ ایک ٹیم ورک ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، جنرل صاحب کا ایک اس معاملے میں انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے میں کافی مہارت اور کافی ایک اچھا انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے. تو آیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک مل کے ہم ایک ٹیم، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا، وہ آپ سے کوئی بات چھپی رہے گی نہیں. ہم بالکل ایک ٹیم بن کے ہیں، ایک ٹیم بن کے ہم کھیلیں گے اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو کس طرح سے ہم ری انویٹ کریں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ بڑی پرانی خطوط پہ چل رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں جو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، جو نیا دور ہے، نئی ریالٹیز ہیں، سوشل میڈیا ہے اور کتنی اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے کہ صحافت بھی چینج ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی چینج ہو گئی ہے، لوگوں کی سوچ بھی چینج ہو گئی ہے. تو ہم کس طرح سے اس کو، یہ جو گیپ ہے بہت بڑا، جو حقائق ہیں اور جو کہ جس طریقے سے چل رہی تھی انفارمیشن منسٹری، ہم اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کریں، ان ٹیون کریں جو ماڈرن تقاضے ہیں، جو وقت کے تقاضے ہیں اس منسٹری کے جو فرائض ہیں، اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی خیال ہمارا بڑا اس میں ڈومیننٹ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا رول یہی آ کے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہ کرنا، اپنی تعریفیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملک کے لیے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں بیکاز میں ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے اور ایک ہے ایکسٹرنل. ہم نے اس کا جو آؤٹ ریچ ہے وہ اس طرح سے بنانا ہے، اس منسٹری کو اس طرح سے کیپیبل بنانا ہے کہ جو بیرونی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لڑائیاں کم ہوتی ہیں جہازوں اور بمباریوں سے، اب انفارمیشن کا دور ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے جو بیرونی ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بارے میں تاثر پھیلایا جاتا ہے. ہمارے جو دشمن ملک ہے خاص طور پہ انڈیا، کس طرح سے وہ ہمیں
डिस्क्रेडिट करता है इंटरनेशनली, और किस तरह से हम एक ऐसी हिकमत अली बनाएं कि प्रोएक्टिवली हम पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान की जितनी भी जो इंटरेस्ट है, इमेज है, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें। तो इस बुनियाद पे ये हमारा जो नई टीम बनी है, ये खान साहब चाहते हैं कि ये इस तरह से आगे बढ़े। आखिरी सवाल असगर हयात GNN से। सर, ये मैं पूछना था कि अपोजिशन के हवाले से क्या कोई पॉलिसी तरीके इंसाफ की हुकूमत की अब कोई तब्दील होने जा रही है? और दूसरी चीज़ ये है कि मुश्किलात अब बढ़ गई हैं, माशी लिहाज से कोरोना वायरस आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई तो मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, सियासी लिहाज से काफी तकलीफ भी है, पार्टिमेंट्स भी है, तो जहाँ पे फिरदौस आशिक अवाम और फवाद चौधरी जैसे सख्त वक़्त रखने वाले नहीं चल सके तो शिविर फ्रांस कैसे चले? दूसरा सर, एक साथ ले लीजिए का सवाल कि 3 मई को कलम के जो मजदूर हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल की है पार्लियामेंट हाउस के सामने, क्या आपकी उनसे कोई बात हो एहतजाज होगा? और इसके अलावा शहरनामा से हूँ मैं, इस्लामाबाद शहरनामा से, कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है और भारतीय दरिंदगी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर भी आज यूमे मई के मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सर तीसरा सवाल नेक्स्ट के लिए वर्चुअल इजलास के बारे में आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, सेनेट के और कौमी असम्बली के? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि जब मुल्क के दीगर इदारे काम कर रहे हैं तो नेशनल असम्बली और सेनेट के इजलास को बुलाने में क्या दबाव है? जुबैर तरीक़ी पाकिस्तान अफसर। शुक्रिया जी। मैं सब सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि अपोजिशन, मुआशी सूरत हाल, ये सारी चीज़ें जिसमें कि आपने मेरे जो प्रीडेसेसर्स थे उनका भी आपने जिक्र किया। देखें, बात ये होती है कि पॉलिटिक्स हो या मुल्क हो, ये एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग चीज़ है, ये कोई स्टैटिक चीज़ है नहीं। इसमें हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलती हैं। उसके तहत मैं नहीं समझता कि अपोजिशन, देखें, वो भी एक इस मुल्क की पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम नहीं चाहते कि जब भी कोई किसी को पकड़ा जाए या किसी भी कोई केसेस वो लाई जाएं तो उसका ये मतलब हो कि वो कोई सियासी मुखालिफत या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब अगर मुझे और हमारी टीम को मौका दिया गया है कि हम इस नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में, हमें एक नई टीम की ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका ये हक बनता है और ये उनकी प्रिविलेज है कि वो वक्त हालात की मुनासिबत से अपनी टीम की रीशफलिंग करें, अपॉइंटमेंट्स करें, उनको हटाएं, उनको लगाएं। ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो नहीं चल सके तो हम क्या चलेंगे। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा बसद एहतराम। वो इसलिए कि देखें, हर बंदा होता है, उसका अपना एक तजुर्बा होता है, अपनी एक सोच होती है, और वो पार्टी की जो बुनियादी जो डिसिप्लिन है उसका ताबे होता है। और अगर मैं समझता हूं कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मैं इमरान खान की वजह से हूं। इमरान खान सियासत में न होते, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भी सियासत में नहीं होता, बिकॉज मेरी फैमिली का ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से रहा है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देता, लेकिन जिस तरह के हालात थे, मुझे नहीं वो उस चीज़ का कभी रग़बत हुई कि मैं किसी सियासत को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूं। इसलिए मैंने इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लीडर इमरान खान थे, उनको मैंने ज्वाइन किया, और जिसका कि मुझे फ़ख्र है और मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूं, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से भी देखा हुआ है। जिस तरह के वो सोच रखते हैं, जिस तरह के वो दिल रखते हैं, उन दोनों से मैं बहुत ही मुतासिर हूं। बात यह है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी, हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अपोजिशन मतलब है कि मैं उनका हर हक बनता है कि वो हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को वो पिन पॉइंट कर सकें, क्रिटिसाइज कर सकें। ये उनका हक बनता है। ये किसी भी माशरे में मेरा ख्याल है, और ये एक इतना अच्छा अमल है जिसमें कि हमें भी अपने आप को बेहतर करने में मदद मिलेगी, और दूसरा ये कि एक चेक होगा हम पे
हुकूमत वक्त पे यही रोल है। ये रोल हमने, मेरा ख्याल है आपको पता है कि अपोजिशन का रोल हमने बड़े दबंग तरीके से हमने ये किरदार अदा किया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, हमने इसका रोल अदा किया। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें कि मैं ये कहूं कि बस 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो हम एज ए थर्ड फोर्स बन के इसीलिए उभरे, इसीलिए लोगों ने हमें मुंतखब किया, बिकॉज वो शायद उस पुराने निज़ाम से तंग आ गए थे जिसमें कि शायद सिर्फ बारियां तब्दील होती थी। तो ये हम पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन अपने जमहूरी उनके अक़दार के दायरे में रहते हुए, इसी तरह हुकूमत भी, हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये एक ऐसा रोल है जो कि ज़ाहिर है मेरी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप सोच की बात करें तो उसमें बिल्कुल मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे बहुत क्लैरिटी है किसका क्या रोल होगा और किस तरह से हम इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वसातत से कि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे पता है कोई इतनी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की, लेकिन मैं समझता हूँ कि मे बी अल्लाह ताला मुझे इसी गुडविल के साथ यहाँ से रुखसत करेगा जिसके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कि एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, लेकिन मेरे लीडर ने मुझ पर एतमाद किया है, मैं उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा। हाँ, ये कश्मीर का बहुत अहम है जी। सॉरी एक सेकंड। देखें, ये कश्मीर का आपने बहुत अहम सवाल किया। जाहिर है कि हमने इस कश्मीर के बारे में, आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने किस इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो नेशनल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में जो तकरीर थी, वो एक हिस्टोरिक तकरीर बन गई है, और वो सारी इस्लामिक ममालिक के लिए वो एक रोड मैप सा बन गया है, जिस मौसर तरीके से उन्होंने कश्मीर की कॉज को हाईलाइट किया। जो अभी जिस तरह के कश्मीर में इंडिया जिस तरह के मजालिम ढा रहा है, और उनकी जो पिछले 8 महीने से 9 महीने से जो एक लॉकडाउन किया हुआ है, और जो जिस तरह के भारत अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, उसमें जो है तो हम इस इशू को हर लेवल पे उठाते हैं। हमारी एम्बेसीज, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे लीडर इमरान खान, वो हमेशा इसको उन्होंने मॉनिटर भी किया है और एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ उठाई है कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो किसी भी तरीके से, किसी भी मुहज़्ज़म मुल्क के शाया निशान नहीं, जिस तरह के वो अपने लोगों को जिस उससे तकलीफ से गुजार रहा है। तो हमारा इसमें पूरी यकजहती है उनके साथ, और हमारी हुकूमत उसमें बड़ा मुअस्सर किरदार अदा कर रही है, जो कि आपको भी पता है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बड़ी पजीराई भी हुई है, उसकी काफ़ी ट्रैक्शन भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा और जी इजलास पार्लियामेंट का, बिल्कुल जी, पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए। पार्लियामेंट का इजलास हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हो। सिर्फ इशू यही है कि हम देखें, अब हमारे जो स्पीकर साहब थे उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन आई रिपीट कि असल चीज़ क्या है कि हमने जो एक गिवन रियलिटी है उसके अंदर रहते हुए एक ऐसे SOPs इख्तियार करने हैं जिसमें कि हमारा काम भी हो जाए, और उसमें तो वो अपोजिशन के साथ मिलके हमने काफ़ी इस पे आगे एडवांस सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उसका सब तरीक़ाकार जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसका सेशन भी होगा, बिकॉज हमारे कई बिल्स हैं, कई लेजिस्लेशन